بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری ساس محلے کے بچوں کو قرآن پڑھاتی تھی۔ ایک بات بڑی عجیب تھی، جب سے رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوا تھا وہ بچوں کو رات اپنے پاس ہی روکتی۔ صبح فجر کے بعد بچے اپنے گھروں کو جاتے۔ ایک رات میں تجسس کے مارے ساس کے کمرے میں جھانک کر دیکھا تو یہ دیکھ کر جان نکل گئی کہ سب بچے کمرے کے درمیان میری ساس کے ارد گرد بیٹھے ہیں اور سبھی کے جسم پر سے کپڑے۔ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ میں پہلے روزے کو لے کر بہت زیادہ خوش تھی۔ صبح میں نے جلدی سے اٹھ کر سحری بنائی کہ ساس کو سرپرائز دوں گی۔ میں چاہتی تھی کہ اس کے کہنے سے پہلے ہی میں جلدی سب کام تیار کر لوں اور پھر اسے ہی جگاؤں۔ اٹھ کے وہ یہ دیکھ کر خوش ہو جائے۔ اصل میں مجھے ابھی بیاہ کر اس گھر میں لائے تھے، زیادہ دن نہیں ہوئے تھے اور ابھی تک تو میری ساس نے مجھے کاموں وغیرہ سے دور ہی رکھا ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں بے سحری بنانے کا ارادہ کیا اور اپنی ساس کے رد عمل کو لے کر سوچنے لگی کہ وہ کتنی خوش ہوگی۔ میں اس کے کمرے میں سے اسے اٹھانے گئی تو وہ حیرانگی سے پوچھنے لگی، کیا بات ہے، اتنی صبح مجھے کیوں اٹھا رہی ہو؟ اسے زیادہ حیران تو میں ہوئی اور کہا کہ آپ کو پتہ تو ہے کہ آج پہلا روزہ ہے، میں نے سحری تیار کر لی ہے، آپ آ جائیے۔ میری ساس کہنے لگی، میں تو روزے نہیں رکھ سکتی کیونکہ میری صحت اجازت نہیں دیتی، تم نے رکھنا ہے تو رکھ لو۔ میں تو یہ سن ہو کر رہ گئی۔ میری ساس اتنی نیک تھی، نمازیں پڑھتی تھی، قرآن پاک پڑھتی ہے اور روزے کی بیچاری باری ہی انکار کر رہی ہے۔ میرے خیال میں تو وہ بالکل ٹھیک ہے، اسے کوئی بیماری نہیں تھی۔ خیر میں اسے کے حال پر چھوڑ کر اپنی نند کے کمرے میں چلی گئی۔ اپنی ماں کی طرح وہ بھی مجھے حیران نظروں میں نے اتنی جلدی سے کیوں اٹھا دیا؟ روزے کا تو سن کر اس نے بھی بہانہ بنا دیا اور کہنے لگی، آپ کو تو پتہ ہے مجھے کالج جانا ہوتا ہے اور میں روزے نہیں رکھ سکتی، میں کفارہ ادا کر لوں گی۔ اس نے بھی صاف انکار کر دیا۔ میں افسوس سے سر ہلا کر رہ گئی کہ کیسے لوگ ہیں، دیکھنے میں تو اتنے مہذب اور دیندار لگتے ہیں لیکن اتنے اہم فرض کی کوئی فکر ہی نہیں۔ میں نے کھانے کی ٹرے تیار کی اور اپنے کمرے میں ہی آ گئی کہ میں اور میرے شوہر تو ایک ساتھ ہی سحری کر لیں گے۔ میں نے شوہر کو اٹھانے کی کوشش کی تو وہ بھی کمبل میں منہ لپیٹ کر صاف انکار کر گیا، کہنے لگا کہ ہمارے گھر میں کوئی ہی روزے نہیں رکھتا اور اگر تمہیں رکھنا ہے تو رکھ لو، مجھے مجبور نہ کرو۔ میں تو اپنا سر پکڑ کر ہی رہ گئی کہ یہ میرے ساتھ کیسا دھوکہ ہو گیا ہے۔ رشتے سے پہلے تو ہمیں یہی باور کرایا گیا تھا کہ یہ لوگ نہایت دیندار ہیں، اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہیں، یہاں تک کہ میری ساس کے بارے میں بھی یہی تھا کہ وہ قرآن پاک پڑھاتی ہے، تو ہم نے سمجھا کہ بہت ہی نیک عورت ہوگی۔ لیکن جب میں بیاہ کر آئی تو میں نے اپنی ساس کے علاوہ کسی کو قرآن پاک کھولتے نہیں دیکھا تھا۔ پھر میں نے یہی سوچا کہ جب اولاد جوان ہو جاتی ہے تو ماں باپ کی کہاں چلتی ہے۔ یقیناً میری ساس بھی یہی چاہتی ہوگی کہ اس کے بچے بھی قرآن پاک کھول کر پڑھیں، لیکن اب وہ نہیں پڑھتے تو اس میں اس بیچاری کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ میں تو یہی سمجھتی تھی نماز اور قرآن کا تو ان لوگوں سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا۔ خاص طور پر میں نے اپنے شوہر کو تو کبھی نماز پڑھتے نہیں دیکھا تھا، صرف جمعہ کے جمعے ہیں وہ مسجد چلے جاتے تھے اور میں اسی بات سے بہت شکر ادا کرتی تھی۔ یہی حال میرے شوہر کی بہن کا بھی تھا، لیکن روزے تو سال میں ایک ہی بار آتے ہیں اور وہ مجھے ہرگز بھی امید نہیں تھی کہ یہ لوگ روزے کو بھی صاف انکار کر دیں گے۔ بہت دکھی دل سے میں نے اکیلے ہی سحری کی۔ میری ساس کے پاس بچے روز قرآن پاک پڑھنے آتے تھے اور 2 گھنٹوں تک وہ ان کو پڑھاتی تھی، پھر ان کو چھٹی ملتی تھی۔ وہ صبح کی بجائے ان کو مغرب کی نماز کے وقت بلاتی تھی۔ روزہ افطار کرنے کے بعد میں نے وہ مخصوص جگہ صاف کر دی جہاں پر میری ساس ان بچوں کو لے کر بیٹھتی تھی، لیکن مجھے حیرانی ہوئی تو اس نے کہا کہ آج وہ سب باہر نہیں بیٹھیں گے بلکہ وہ ان کو کمرے میں لے کر پڑھائے گی۔ مجھے تھوڑی حیرانی ہوئی لیکن میں نے زیادہ غور نہیں کیا۔ بچے میری ساس کے کمرے میں پہلے چلے گئے اور اس نے دروازہ بند کر لیا۔ 2 گھنٹوں بعد میں کچن کی صفائی کی
बाहर निकली तो देखा कि बच्चों को अभी तक छुट्टी नहीं मिली थी। मैं इंतज़ार करती रही कि ये बच्चे जाएँ तो मैं अपनी सास को चाय का कप पेश करूँ, लेकिन मग़रिब से इशा हो गई और अभी तक मेरी सास का दरवाज़ा बंद ही था। मुझे परेशानी हुई कि कहीं कुछ हो ना गया हो, इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब ना हो गई हो। मैंने दरवाज़ा खटखटाया, सास से इसकी तबीयत पूछी और बच्चों के बारे में पूछा तो वो कहने लगी कि ये सब बच्चे आज रात यहीं रुकेंगे, तुम जाकर अपने कमरे में सो जाओ, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं अपनी बेटी से मँगवा लूँगी।